منشیات کے جس طرح سے استعمال اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، انتظامیہ بھی ہے، ریاست بھی ہے، یہ کیسے کس طرح سے ہو رہا ہے، کیوں اس پر روک تھام نہیں ہو پا رہی اور وجوہات کیا ہو رہی ہیں اس کے ہونے کی؟ سر بہت شکریہ آپ کا مجھے موقع دینے کا اصل میں ہمیں جو بھی مسائل ہیں جس کی طرف آپ نے توجہ دیا اس کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ تعلیمی اداروں میں یہ کرائمز ہیں، یہ ڈرگس ہیں یا دوسرے سوشل ایونٹس ہیں۔ اس کا تعلق ہم اپنے معاشرے سے کنیکٹ کرتے ہیں، اس کا تعلق سوشو اکنامک کنڈیشن سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا کہ یہ جو ڈرگز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ شاید ہم ڈرگس کے بارے میں صحیح معنوں میں اویئرنیس پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ دوسری بات، جو پالیسیز ہیں وہ صرف ڈاکومنٹ تک نہیں ہونی چاہیے۔ جو انفلکس ہے ڈرگس کا ڈفرنٹ بارڈر سے، اس کو بہت ہی سختی کے ساتھ بند کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس کاروبار میں شامل ہیں ان کو جب تک آپ سخت اور مثالی سزا نہیں انتظامی طور پر تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت بھی اور پھر گھروں سے بھی اس چیز کا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اس کے تمیز کا بھی بڑا ضروری ہے، اس پہ بھی شاید فقدان ہے۔ یقیناً یہ تو میں نے آپ کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں جواب دیا تھا۔ دوسری بات جو آپ نے بیان کیا، تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے، اساتذہ کا کیا کردار ہے اور والدین کا کیا کردار ہے۔ انفارچونیٹلی اگر میں حقیقت سے بات کروں تو نہ ہی اساتذہ اور نہ ہی والدین اپنے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کے اندر اور ان کی اصلاح کے طور پہ اور ان کی بھلائی کے طور پہ ہم اتنی زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ وی فیل۔ شاید اب ہم بہت زیادہ ٹیکنالوجی پہ ریلائی کرنے لگے ہیں اور کمرے میں بیٹھے ہوئے ہم اپنے موبائلز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ میرے نظر میں گھر اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ والدین کو، گارجینز کو اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات پہ مطمئن نہ ہو کہ بچہ گیا ہے شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگلے دن ہی صبح آئے گا۔ یہ جو سوچ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایز اے والدین، مجھے ایز اے والدین اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، جب ہم اساتذہ کی بات کرتے ہیں تو اساتذہ انفارچونیٹلی آج صرف کلاس روم تک محدود ہو گیا ہے۔ باقی اس کا ایک جو تعلق ہے ایز اے استاد، ایز اے طالب علم، وہ میں ڈسکنیکٹ دیکھتا ہوں۔ آج کا استاد شاید اتنا وقت اپنے بچوں کو نہیں دے رہا ہے، ان کی تربیت کے اندر، اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے اندر اور معاشرے کے مسائل کے اوپر بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو شاید یہ ڈسکنیکٹیوٹی ہے آن پارٹ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ڈرگس باہر کا مسئلہ ہے، ڈرگس میرے گھر تک پہنچ گیا ہے، ڈرگس میرا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے 3 سالوں کے اندر، کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو 3 سیکٹرز ہیں ان 3 سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیڈ ہے اس وقت۔ آئی ٹی کو تو پہلے بھی، اس سے پہلے والی حکومتیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی یار آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا۔ کیا وہ امپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے؟ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ وہ تو نہیں ہوا۔ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے۔ کیا ہم نے ایسی پالیسیز رکھی ہوئی کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفس کھولنے میں؟ پالیسیز کے تحت کرنا ہوگا، وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں خود بخود آفسز سٹارٹ کریں گے۔ جو آپ کے ملک کا آئی ٹی کا انٹرپرینور ہے $100 ملین تو وہ باہری اکاؤنٹ روک لیتا ہے۔ آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں، اس پہ انسینٹیو کریں، وہ آپ کو 100 آئے گا تو آپ کا 5 ٹائمز انکریز ہو جائے گی فوراً۔ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اٹھاتے ہیں
باہر کے کسی برانڈ کے لیے ٹی شرٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برانڈ بنا کے لوگو وہاں پہ بیچیں گے, چاہے B2B بیچیں چاہے B2C بیچیں, پاسبل ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ $30 ارب سے زیادہ کا اضافہ اس سے ہو جانا خالی یار. گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھرو کوئی ریولوشن آ جائے گا, سوال ہی نہیں ہے. آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے, اب آگے چیز صحیح کرنی ہے, بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں $50 ارب تک کی آئی ٹی اب ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.